بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ معزز و محتشم سامعین حضرات، آج آپ کی بارگاہ میں 7 کے عدد کے بارے میں دلچسپ معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ محترم سامعین حضرات، 7 کے عدد کے عجائبات مخلوق کی پیدائش سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے تک اور جہنمیوں کے جہنم میں جانے تک پھیلے ہوئے ہیں، اور کئی احادیث مبارکہ میں اور بزرگان دین کے فرامین کے اندر 7 کے عدد کا مختلف لحاظ سے بیان آیا ہے۔ تو آئیے اس حوالے سے حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں۔ کئی حدیث مبارکہ میں اللہ کے آخری نبی میرے اور آپ کے لجپال نبی احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کے عدد کا بیان فرمایا ہے۔ جس طرح کہ صحیح مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ صحیح ابن حبان کی حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اسے ایک بار خوشخبری ہو، اور فرمایا جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے کر آیا اس کے لیے 7 خوشخبریاں ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 7 کا لفظ یہ تحدید و حد بندی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کثرت کے لیے ہے کہ وہ لوگ جو آقا کریم علیہ السلام کو بغیر دیکھے آقا پر ایمان لے کر آئیں گے اور نبی رحمت کا نام سن کر آقا کریم علیہ السلام پر اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے رب ذوالجلال نے بے شمار خوشخبریاں بھی رکھی ہیں، بے شمار برکتیں بھی رکھی ہیں اور بے شمار رحمتیں بھی رکھی ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، آقا فرماتے ہیں رب ذوالجلال اس بندے کے اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں تیار فرما دیتا ہے، اور فرمایا ہر 2 خندقوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے کہ جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ المختصر، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے، رب ذوالجلال اس بندہ مومن کو جہنم سے نجات بھی عطا فرماتا ہے اور اسے جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح الترغیب والترہیب کی حدیث مبارکہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ 7 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم رب کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اے میرے رب، فلاں بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، لہذا تو اسے مجھ سے پناہ عطا فرما۔ اور آقا فرماتے ہیں جو بندہ 7 مرتبہ رب کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت رب کی بارگاہ میں کہتی ہے کہ میرے رب، تیرا فلاں بندہ میرا سوال کر رہا ہے، لہذا تو اسے جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کے حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایسے مریض کی عیادت کی کہ اس وقت اس کی موت مقدر نہ ہو، اور فرمایا وہ بندہ اس مریض کے پاس کھڑے ہو کر 7 مرتبہ یہ الفاظ ادا کر دے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکا، کہ میں عظمت والے رب سے سوال کرتا ہوں جو بڑے عرش کا مالک ہے کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ کسی مریض کے پاس کھڑے ہو کر 7 مرتبہ یہ الفاظ ادا کرے گا تو رب ذوالجلال اس مریض کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کے حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ فجر کی نماز ادا کرے اور نماز کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے ہوئے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھے کہ میرے رب مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، فرمایا جو 7 مرتبہ یہ پڑھ لے گا فجر کی نماز کے بعد،
فرمایا اگر اسے اس دن موت آ جاتی ہے تو رب ذوالجلال اسے جہنم سے امان عطا فرمائے گا۔ فرمایا اسی طرح جو بندہ مغرب کی نماز ادا کرے اور کسی سے گفتگو کیے ہوئے بغیر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لیتا ہے، آقا فرماتے ہیں اگر اس رات اس بندے کو موت آ جاتی ہے تو فرمایا رب ذوالجلال اسے جہنم سے امان بھی عطا فرمائے گا اور اسے جنت میں داخلہ بھی عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین حضرات، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 7 بار کی قید اس لیے ہے کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، تو فرمایا جو 7 مرتبہ یہ الفاظ پڑھے گا اللہم اجرنی من النار نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد، تو فرمایا رب ذوالجلال اس بندے پر جہنم کے 7 دروازے بند فرما دے گا، یعنی کہ رب ذوالجلال اس بندے کو جہنم سے نجات عطا فرما کر اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین حضرات، یہ وہ 7 کے عدد کے حوالے سے دلچسپ معلومات ہے جو حدیث مبارکہ کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تمام حضرات خود بھی اس حدیث مبارکہ پر عمل کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک یہ پیغام پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں اور ہمیں بھی اس کا ثواب ملے۔